بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حالات کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے آج تیسری دفعہ چند گزارشات کر رہا ہوں۔ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ مجھے نہ سبسکرائبر کی ضرورت ہے، نہ مجھے لائکس کی ضرورت ہے۔ بس اگر وقت ہو تو سن لیں۔ آڈیو کلپ کو چھوٹے سے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو صحیح لگے اس کو اختیار کریں، اور جو آپ کو صحیح نہ لگے اس کو مت اختیار کریں، کیونکہ میں نہ تو کوئی سیاسی پارٹی چلاتا ہوں، نہ میرے پاس پیسہ، اور نہ میں وہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں صرف جو میری بات دماغ میں، میرے دل میں صحیح لگتی ہے اس کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی یہ ایک واسطہ ہے جس کو آپ میڈیم کہتے ہیں، جو بھی، تو اس کے ذریعے سے چل رہا ہے سلسلہ۔ تو میں گانے بجانے اور ناچ گانے کا بھی یوٹیوب چینل بنا سکتا ہوں، لیکن فی الحال اللہ نے مجھے یہ توفیق عنایت کی ہے کہ میں جو دل میں آتا ہے کوئی ملک کے حوالے سے، امت کے حوالے سے، تو میں وہ بات کر لیتا ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ میری اصلاح ہوتی رہے۔ اب یہ ہے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی سیاست میں کسی ایک بت کو پوجنا نہیں چاہتا۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ میں ایک آزاد ہوں۔ جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو صحیح کہتا ہوں، جو غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہتا ہوں، چاہے جو بھی ہو سامنے۔ مجھے نہ کسی کے ٹریلینئرز کا فرق پڑتا ہے، نہ کسی سیلیبریٹی کا مجھے فرق پڑتا ہے، نہ مجھے کسی کی حکومت حکمرانی کا فرق پڑتا ہے۔ جو بات صحیح ہوگی صحیح کریں گے، جو کہیں گے، اور جو غلط ہوگی غلط کہیں گے۔ چاہے آدمی ہو پاک، ہماری اپنی فوج ہے، غلطی ہوگی کہیں گے، لیکن سامنے ہوگی، اس کا رزلٹ سامنے ہوگا، نتیجہ میرے سامنے ہوگا، میں پورا اینالائز کر کے کہ یہ باقی وہ ہے بھی یا نہیں۔ تو بہرحال ابھی میں محتاط اس لیے ہوں کہ میں نے اب بھی اور پہلے بھی تاریخ کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب تک آپ ہسٹری کو نہیں، تاریخ کو نہیں سمجھتے اور اس کے جو نشانات ہیں اس کو نہیں دیکھتے، اس پر غور نہیں کرتے، پھر اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہیں لیتے، چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے امان اللہ کو پڑھا ہے، مختلف تحریر کیے ہوئے یعنی کتابوں کو۔ میں جو افغانستان کے لوگوں سے بھی پوچھا، مذہبی اور غیر مذہب سے دور، اسلام سے دور، تو دونوں میں مماثلت، دونوں کی باتوں میں ایک صحیح چیز کا مجھے پتہ چلا، اور وہ یہ ہے کہ انگریز ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا رہا ہے۔ تو انگریز جب مسلمان
اللہ کا مجاہد نکلتا ہے نا تو صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے. ظاہر بات اس کا کوئی نام ہوتا ہے، وہ کسی گھر میں پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، وہ کسی خاندان سے منسلک ہوتا ہے، لیکن یہ سارے نام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ثقافت ہوتی ہے مسلمان کے لیے. یہ بس پہچان کے لیے ہے. علاقہ، ٹھیک ہے، یہ ایک پہچان کے لیے کہ اس ظاہر بات ہے پہچان کے لیے تو نام رکھتے ہیں نا. آپ گلاس کا نام رکھا ہوا گلاس تو، یا کوئی چائے کا پیالہ ہے یا کپ ہے جو بھی، تو اس سے پہچان ہوتی ہے، اس کا اور کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا نام رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے. برا نام رکھیں گے ہو سکتا ہے اپنا سمجھو، پتہ ہی نہ ہو آپ کو اس کا مطلب کیا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اللہ کے دین کے لیے خالص، وہ بھی قریش سے تھے، لیکن اس کو بھی جو ہے نا اس جو محنت تھی اس کو رنگ دیا جا سکتا تھا. کسی قریش والے یہ کر رہے ہیں تاکہ یہ پہلے سٹیپ ہوتا ہے دشمن کا، یہ مختلف وہ تجزیات کرتے ہیں پھر نکالتے ہیں چیزیں جس کو کہتے ہیں نا نیریٹو، تاکہ وہ خلط ملط ہو جائے. یعنی آپ ایک شخص اللہ کے لیے نکلا ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے لیے نکلا ہوں، وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے، اور اس کو یعنی ڈائیورٹ اس کو لوگوں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے اس کو کیا کسی قوم، کیونکہ قوموں کی آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اگر قوم کو ہم نے نام لے لیا تو شاید دوسری قوم میں فلاں چیز کی وہ لڑائی ہوئی تھی، پھر ہم ان کو جا کے کہیں گے کہ دیکھو وہ اس طرح چکر چلا رہے ہیں یہ، تو تم تیار ہو جاؤ تو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں تو تم پہ چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ ٹیکنیک اپنا، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. شارٹ کلپ ہوتے ہیں تو میں پوری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں کس طرح ہوتا ہے. اس طرح کئی اور چیزیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم اس طرح اگر دشمن کو یہ چال اس وقت کارگر سمجھ آتی تو وہ یہ چال بھی چلتا لازم، اور چلی بھی ہے. تو ترکم یہ سلطنت عثمانیہ اللہ کے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اٹھی تھی یہ سارا نظام، لیکن انہوں نے قومیت کے اوپر جب ڈال دی تو پھر آسان ہو گیا عرب کو ان سے لڑوانے کا، ٹھیک ہے. پھر وہ دین سے دور ہوتے گئے، پھر ان میں نئے نئے خلفشار آتے رہے. اس طرح مصر جو تھا، مصریوں کو انہوں نے ابناء فرعون کا وہ منہ میں ڈال دیا ان کے دماغ میں کہ آپ تو فرعون کے، یعنی کہ فرعون بادشاہوں کے اولاد ہیں، یا عرب تو تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تاریخ کو مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے. دشمن کی چالوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کون سا زہر ہے، کون سا سانپ ہے، تاکہ اس کا تریاق وہی والا دیا جائے. اس طرح کہ سانپ کوئی اور ہو، اس سے مسام پھٹ رہے ہوں اور آپ کوئی اور اس کو دوائی دے دیں، یا وہ نروس بریک ڈاؤن کر دے اور آپ کوئی اور چیز دیں، تو آپ کو اس کی مناسب سی چیز دینی ہوگی، اس کو سارا احتیاط وہی کرنی پڑے گی کہ بچھو نے کاٹا ہے، کسی نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں یہ پہلے سے ہوتا ہے، یہ تیاری ہوتی ہے معلومات رکھنے کے لیے، پتہ ہونا چاہیے دشمن حملہ کیسے کرتا ہے. تو وہ انہوں نے ان کو بھی اس طرح لڑوایا، اس طرح دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ مسلمان کو الگ الگ کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. حقیقت یہ تھی ظہیر الدین محمد بابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئے، انہوں نے پورے برصغیر میں اللہ کا نام بلند کرنے کیا، بتوں پتھر کی پرستش کی بجائے انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا. انہوں نے مغلوں کے آگے ڈال دیا سسٹم، وہ پھر ڈسٹرب ہونے لگ گئے. وہ اپنی خاندانی بہادری کو بیان کرتے تھے، اللہ کی بہادری کو بیان کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. گیمیں کھیلتے ہیں، عالیشان منزلیں وہ بنا رہے ہیں، باغ بنا رہے ہیں، جہاد کو چھوڑ دیا. اور 5 سال میں ایک بندے نے اتنا بڑا کام کر دیا، اور وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ انگریز اکھاڑتے 200 سال گزر گئے. وہ خبیث جو ہے نا وہ اس روش پہ واپس نہیں آ رہے تھے جو اسلاف کی وہ تھی رستہ تھا، کہ وہی چیز تھی ان کو وہاں سے بھی نکالنے کی. جس طرح انہوں نے
پورے برصغیر پہ وہ کر دیا، فتح کر لیا۔ اب یہ ہے کہ اس طرح امان اللہ کو بھی انہوں نے اس طرح جب افغان غیور لوگ ہیں، اس میں مجاہدین پہلے سے ہیں، کیونکہ یہاں مسلمان سپہ سالار آتے رہے ہیں، فوجیں آتی رہی ہیں، یہاں پہ ایک مضبوط ذہن ہے اس حوالے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مجاہدین لڑنے شروع ہو گئے اور جہاد کا آغاز کیا انگریز کے خلاف، تو انہوں نے گیم بنا کے اس طرح امان اللہ کو آگے لیا، اس کو کوئی لقب دے دیے، کوئی اور چیز دے دی، اور یہ مطلب بڑا بہادر، بڑا فلانا، سارا ڈرامے کر کے تو اس کو جناب وہ آگے سمجھے، اس کو پروجیکٹ کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، مشتہر کر دیا اس نے۔ اچھا اب جب انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ ہمیں مار تو رہے ہیں، ہم نے بھاگنا ہے یہاں سے، لیکن اب ان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائیں، جس طرح پاکستان کے ساتھ کیا ہے، تو اب ٹوٹ تو رہا تھا، مسلم حکومت تو گئی، انگریز کے ہاتھ میں آ گئی، اب انگریز بھی مشکل میں پڑ گیا تھا، لیکن جو بھی تھا، پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا، یا وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی آگے 1000 سال تک ہمارے غلام ہی ہیں، اب کیا فائدہ مزید، یہ گیم یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ ڈگلس ڈیوڈ گریسی اور فرینک والٹر مسری کے ذریعے سے جو ہمارا کریم ادارہ ہے فوج، اس کی بنیادیں ڈالی۔ آج تک ہم اتنے خبیث ہیں کہ ہم وہ اپنے دشمن کے ہاتھ سے بنا ہوا، یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نے مسلمان کی حکومت اکھاڑی تھی۔ یعنی اگر پاکستانی پورا دوبارہ کہہ دوں، اگر پاکستان برصغیر کو دوبارہ سارا قبضہ فتح کر لے تو کوئی دوسرا آ جائے اور وہ پھر دوبارہ کہتا ہے میں نے نیا پاکستان بنانا ہے، دوبارہ ایک اور پاکستان اس سے توڑ کے بنانا ہے، تو یہ تو پاکستان توڑ رہا ہوگا نا، کیونکہ اب تو پورا پاکستان ہوگا، ہم نے تو سارے فتح کیا ہوگا پاکستان میں۔ تو یہ چال تھی، ٹھیک ہے، اس طرح پاکستان کو توڑنے کے چکر میں اب پاکستان تو ماشاءاللہ ہے نا، تو اب اس کی حفاظت کرنی ہے، اب یہاں بیوقوفی نہیں کرنی، یہاں سرحد میں الگ اور بلوچستان میں الگ اور مختلف جگہوں پہ الگ الگ بابا اعظم بنا دیے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، اب وہ کھیل رہے ہیں۔ تو اور دوسری طرف سے انگریز کے کتے جو ہیں وہ وہاں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ ان کو آنکھ مارتے ہیں تو کہ تم جلوس نکالو، تو پھر وہ جلوس نکالتے، پھر ان کے لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ اور مزید بھی دیکھتے ہیں، ان کو دشمن اور ورغلاتا ہے، پورے ادارے سارا گاربیج ہے، سارا گند ہے سارا، یہ پاکستان کہتا ہے۔ تو امان اللہ کو سامنے لے آئے اور انہوں نے اتنی گیم چلی، جب یہ جانے لگے تو انہوں نے امان اللہ کو سامنے لے آئے، تو انہوں نے یہ گیم سوچی کہ یار یہ جیت نشے میں نا، جیت نشہ ہے نا، تو اس میں دھت ہو جائیں گے نا، جس طرح پہلے جہاز گرا دی، ٹھیک ہے، ڈرامے کر کے بندے کو پکڑ لیں اور پھر کشمیر حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ اتنا ڈر جائے تو وہ لے سکتا ہے کشمیر؟ کبھی بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جیت کے نشے میں 65 میں جیت ہو گئی، ٹھیک ہے، جیت گیا پاکستان، اور 71 میں بنگلہ دیش لے گیا وہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہم نہ امرتسر لے سکے، نہ کشمیر لے سکے، نہ کچھ، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ سارے ڈرامے ہیں، فکس ڈرامے۔ تو پھر یہ کہ بات یہ ہے کہ اس کو پھر سامنے لے آئے اور کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جیت کے نشے میں اس نے کیا کیا، جب قوم اکٹھی تھی تو اس نے فحاشی اور اوریانی کا جو ہے نا وہ جو زہر تھا وہ ڈالنے کی کوشش کی جیت کے نشے میں، یہ پاگل ہوئے میں، تو یہ مجھے اور میں تو بہت بڑا وہ بن گیا ہوں، مجھے تو بنا دیا گیا۔ انہوں نے بیسیکل تو ابلیس تھا، لیکن ان کے مجاہدین نے تو فوراً پہلے ہی اس کے حملے میں ابلیس کو پہچان لیا اور اس کے سارے ارادے اور چالیں زمین بوس کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے، پاکستان میں بھی یہی چیز چل رہی ہے اس وقت، اور اس میں تمام اداروں کے اندر انگریز کے کتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈرامے بناتے ہیں، وہ بندہ باہر سے لے آتے ہیں، کوئی بھی لے آئیں گے، کوئی اور نئے دو تیار ہو رہے ہیں، کیا پتا اس کو بھی لے آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ بات یہ کہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یار اسرائیل میں کوئی اگر شخص ایسا آ جائے جو اسلام نافذ کرنے لگ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون ہوگا؟ تو وہ بھائی مسلمان ہوگا نا، تو پاکستان کے اندر مسلمانوں کا ملک ہے نا، اس میں جو کفر نافذ کر رہے ہیں تو یہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ آگے آپ سمجھدار ہیں، آپ خود بخود سوچ لیں بھائی وہ کون ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بس وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ معاشرتی، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو گند ہے نا، یہ جو ڈھیر ہے نا گند کا، ٹھیک ہے، اس کو بالکل بنیادوں سے اکھاڑنا ہے، تب جا کے گاؤں بنے گا، اگر آپ کو اس آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو غلام زندگی گزارنی ہے تو گزاریں، یہ سب وہی ہیں، لوگ ہیں، شکل تبدیل ہے، باقی سب وہی کام ہے،
ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیجیے گا، پھر دیکھ لیجیے گا، آپ سب وہی کام ہے. نظام یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہیں کچھ آپ کے لیے نہیں کر سکتے. یہ جب اپنے جس پہ نام لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ میں کسی کے اس میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے شوق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں جو بات بس آتی ہے، بس کیا ہے، 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے الحمدللہ، اور اچھا اللہ نے میسر کی ہوئی ہے، اور کپڑے ہیں، اور بس گزارا ہمارے چل رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے مزید ایسے کوئی ایکٹیویٹی؟ ہاں خود محنت کریں، کوئی چیز، کوئی کام، سچویشن اور بہتر ہوگی ہماری، تو وہ اللہ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ سمجھ کے جیو، غور کر کے جیو، لکیر کی فقیر مت بنے. روٹی کپڑے مکان کے اوپر آپ لوگوں نے بہت ناچا ہے، بہت ناچا ہے، کتوں کی طرح ناچا ہے، خنزیروں کی طرح ناچا ہے، کنجروں کی طرح ناچا ہے. ابھی ہر وقت انہی نعروں کے پیچھے کوئی نیا نعرہ لگا جاتا ہے، کوئی اور نعرہ لگ جاتا ہے، کوئی اور نعرہ لگ جاتا ہے. اس میں ناچتے رہتے ہو، تم ننگے ہو جاتے ہو، اور پوری قوم میں ابلیس بن جاتے ہو، کیونکہ ابلیس کا کام ہے برائی کو پھیلانا، پرچار کرنا. تم کرتے ہو اس طرح. تو اس سے اگر ہو سکے تو بھاسا جاؤ، نہیں آتے ہو تو جاؤ، ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جام ہو جائے گا. یہ شام جو ہے نا، اس سے بھی بہتر عمارتیں تھی وہاں پہ، سب کھنڈر بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک روٹی کے لیے جو ہے نا گاڑیاں بیچتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے ایک پھر آگے دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا بیچا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایسے عذاب کا انتظار کر رہے ہو تو اللہ تو مسلط کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ہمیں عقل آ جائے. ہماری دعا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، پاکستان کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور پاکستان سے یہاں سے اللہ مجاہدینوں کو دستے نکالے، اور جو اپنا فلسطین کو آزاد کرے، اور بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرے، اور بتوں کے سر نگو توڑے، اس کو کھرچی کرے، کہ دوبارہ سے جو ہے نا اس کا ہر ذرہ رب کی ذات کی تعریف کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ سمجھ کر جیو، غور کیجیو، یہی درخواست ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہر وقت جو ہے نا بوٹی کے اوپر تم ملانے شروع ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ مت کرو، یہ مت کرو. بنیاد کو سمجھو، کچھ غور کرو. ٹھیک ہے، بے شک تم کم پڑھے لکھو یا زیادہ پڑھے لکھو، سمجھ کے لیے غور و فکر کی اہم ضرورت ہوتی ہے. اور وہ آپ کے جسم میں بھی آپ کو سمجھ سکتے ہیں پورا نظام، اور آپ جو ہے نا کھوج لگا سکتے ہیں زمین کے اندر بھی، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو خدا را جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. نظام بدلنا ہے، یہ نظام، ٹھیک ہے، یہ نظام بدلنا ہے. تو نظام، فریج آپ کا خراب ہو نا، نہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ بے شک پانی رکھ لیں، وہ برف نہیں جمے گا، سالن خراب ہوگا، سب کچھ خراب ہوگا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یا تو اس فریج کا نظام ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر فریج بدلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور کیا میں آپ کو بتاؤں، بات سیدھی سی ہے کہ ایک بینا اور نابینا میں واضح فرق ہے. اگر ان کو آپ نہیں سمجھتے تو پھر میں تو اتنا وہ ہوں نہیں اسکالر کہ میں آپ کو کوئی سمجھا دوں. ٹھیک ہے، میں تو بس یہ سادہ سی باتیں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.